اور جب ان سے کہا جاتا ہے قیامت کے دن سے ڈرو، یسألو ایان یوم القیامہ، تو وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آئے گی تب دیکھا جائے گا، اگر آئے گی تو بتاؤ کب آئے گی؟ ہے انسان، جب ہم تیری انگلیوں کے پور بنانے پر بھی قادر ہیں تو پھر غفلت کیسی؟ ہائے انسان، تو کتنا جیے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، بہت ہے 100 سال، لیکن اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے آئے، مارا ایک گھوسا موسیٰ علیہ السلام نے، روتے ہوئے گئے، اللہ موسیٰ نے مکہ مارا، تو جاؤ موسیٰ سے پوچھو کہ کتنے دن زندہ رہنا ہے۔ آئے موسیٰ، اللہ نے پوچھا بتاؤ کتنے دن اور زندہ رہنا ہے؟ چلو تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں زندگی دے دیتے ہیں، بتاؤ۔ کہا کہ اچھا بتاؤ 1000 سال؟ کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ 2000 سال؟ ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ 10,000 سال؟ کہا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ پھر کہا مرنا ہے ہی، اس دنیا میں بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے اور کسی کو نہیں، پھر تمہیں موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مرنا پھر بھی ہے؟ کہا ہاں، تو آج ہی روح نکال لے میری۔ اس دنیا میں بقا کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو صرف تیرے رب کا چہرہ رہے گا۔ جو اس دنیا سے چلا گیا اور جس کی ہم قبر میں مٹی دے رہے ہیں، مٹی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، وہ اپنی زبان حال سے پکار رہی ہے، ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے، اس کو مٹی دیتے ہیں، پہلا لب بھر کے جب ہم قبر میں ڈالتے ہیں وہ مٹی ہم سے زبان حال سے کہتی ہے آج تم اس کو مٹی دے رہے ہو، میرے پیچھے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، یہی تمہارا بھی مسکن ہے، تمہارے پاس جو اتنی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری اصل زمین یہی ہے، اسی 2 گز زمین کے تم مالک ہو جو مرنے کے بعد بھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، حقیقت میں تمہاری ملکیت یہی ہے، اپنی اس ملکیت کی قدر کر لو، اپنی اس ملکیت کی فکر کرو، جو تم چھوڑ کے آئے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، اے مٹی دینے والے، جس گھر سے نکل کر تو مٹی دے رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ کتنی شاندار مثال دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو تم کھا چکے ہو اب تک وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تمہارا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو تم نے خرچ کر کے آگے بھیج دیا ہے وہ تمہارا ہے۔ اس وقت جو موجود ہے تمہارے پاس، چاہے وہ لاکھوں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا ہو، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اس پر قبضہ کر لے گی، اور ناشکری اولاد نکلی تو اس کو جوئے اور سٹے میں ہار جائے گی، تمہاری گاڑی کمائی پر وہ عیش کرے گی، اور پھر وہ بھی اسی تمہارے پیچھے پیچھے، وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئے گی، اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہے۔ اپنے اسی مال کی قدر کرو جو تمہارے پاس ہے، جو کھا لیا وہ تمہارا، جو پہن لیا وہ تمہارا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا۔ یہ قبر کی مٹی زبان حال سے پکار کر کہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دولت کے نشے میں اور دنیا داری کی رنگینیوں میں ہمیں مٹی کی وہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔